السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، ہمارے اس چینل اسکول ایجوکیشن میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ دوستوں، ہمارا یہ چینل اردو میڈیم طلباء کے لیے بہت ہی مددگار ہوگا جو ٹیٹ اور ڈی ایس سی کے لیے پریپیئر ہو رہے ہیں، کیونکہ ہم اس چینل پر تمام مضامین کے ویڈیوز اردو میں ہی اپلوڈ کریں گے انشاءاللہ۔ دوستوں، آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بازو بیل آئیکن پر کلک کر کے نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں۔ آج کے ہمارے سبق کا نام ہے غذا اور صحت۔ غذا ہمیں دو ذرائع سے حاصل ہوتی ہے، ایک پودوں سے، دوسرا جانوروں سے۔ ان دو ذرائعوں سے ہمیں غذا حاصل ہوتی ہے۔ پودوں سے حاصل ہونے والی غذا، ہم پودوں کے مختلف حصوں کو بطور غذا حاصل کرتے ہیں، جیسے پودوں کے پتے، تنے، پھول، پھل، بیج اور جڑوں کو ہم بطور غذا استعمال کرتے ہیں۔ ہمیں شکر اور گڑ گنے سے حاصل ہوتا ہے۔ چاول ہماری اہم غذا ہے۔ پودے میں سب سے زیادہ مقوی حصہ پتا ہوتا ہے۔ ہم مختلف پتے کھاتے ہیں، جیسے ماٹ کی بھاجی، پالک، سوجنی کے پتے اور کری پات۔ لونگ دراصل ذائقہ دار کلیاں ہیں جنہیں مسالے کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ زعفران کے پھل مخصوص غذائی اشیاء کی تیاری میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ مشروم ایک قسم کی پھنجی ہے جو بہت مقوی ہوتی ہے۔ ٹماٹر اور ککڑی بھی پھل ہیں، لیکن ہم انہیں بطور ترکاری استعمال کرتے ہیں۔ دوستوں، اس پوائنٹ کو اچھی طرح یاد رکھیں، کیونکہ ہم ٹماٹر اور ککڑی کو ترکاری کے طور پر استعمال کرتے ہیں، لیکن اصل میں ٹماٹر اور ککڑی ایک پھل ہیں۔ مونگ پھلی، تل، سورج مکھی اور زیتون کے بیجوں سے ہم پکوان کا تیل حاصل کرتے ہیں۔ دالیں جیسے تور، مونگ، ماش اور اجناس جیسے دھان، گیہوں وغیرہ یہ سب بیج ہیں۔ ان تمام بیجوں کو پکوان میں استعمال کیا جاتا ہے۔ جانوروں سے حاصل ہونے والی غذا، جانوروں سے ہمیں گوشت، دودھ، انڈے حاصل ہوتے ہیں، جن کو ہم غذا کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ گائے، بکری اور بھینس سے ہمیں دودھ حاصل ہوتا ہے۔ بطخ اور مرغی جیسے پرندوں کو انڈے اور گوشت کے لیے پالتے ہیں۔ سمندری جانور جیسے مچھلی، جھینگے، کھیکڑے اور گھونگے وغیرہ کو بھی بطور غذا استعمال کیا جاتا ہے۔ شہد کی مکھیوں سے ہمیں شہد حاصل ہوتا ہے۔ شہد کی مکھیاں پھولوں سے رس چوس کر شہد تیار کرتے ہیں اور چھتوں میں جمع کرتے ہیں، اور ان چھتوں سے ہمارے کو شہد حاصل ہوتا ہے۔ پکائی ہوئی غذا آسانی سے ہضم ہوتی ہے۔
غذائی عادتیں عمر کے ساتھ بدلتی رہتی ہیں۔